ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ سن کر تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور اشرف الفقہا، خلیفہ حضور اشرف الفقہا، مفتی سورت، مفتی سورت، مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ العظیم العلیم الخبیر، وعلى سیدنا محمد البشیر النذیر، والصلاة والسلام على سیدنا محمد البشیر النذیر، وعلى آلہ واصحابہ الفائزین بمغفرۃ واجر کریم، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، فنعم المولا ونعم النصیر، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے۔ ہم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ابھی ہمارے مہمان خصوصی اور مہمان مقرر صاحب تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان کو بھی سماعت کرنا ہے۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر النور ریسیڈنسی میں جو پروگرام ہوا تھا، اس میں جس بات کی میں نے شروعات کی تھی اسی کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ حضرات میں سے اکثر ممکن ہے اس محفل میں موجود رہے ہوں، ورنہ ہمارے ناظم صاحب تو ضرور تھے، اور کون تھے کون نہیں تھے مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
علیہ رحمت و رضوان کے ایک شعر پر گفتگو ہو رہی تھی۔ امام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بندہ تو مجبور ہے، یعنی میں مجبور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں نافرمان کو سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں کہ میں تو مجبور ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ سے کچھ مانگوں یہ مل جائے ایسا کوئی ضروری نہیں، اس لیے آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر قبضہ عطا فرمایا ہے، دلوں کی دنیا تبدیل کرنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں، دلوں کی کیفیت بدلنے کی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس شعر پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس طرح کے اشعار جب بد مذہبوں کو پہنچتے ہیں تو وہ تل ملانے لگتے ہیں اور شرک و بدعت اور کفر کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں کہ دل پر قبضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کو تبدیل فرمانے والا، دلوں میں تصرف فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر کا دلوں پر قبضہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں دلوں پر قبضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو امام احمد رضا نے ایسے کیوں فرما دیا؟ تو یاد رکھیں کہ ہمارے امام کی بات کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی ہے، امام دلیل کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی بات بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ امام کی بارگاہ میں بھی یہ سوال پیش کیا گیا تو امام اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں حق یہ ہے کہ مقلب القلوب اسی کی ذات ہے، حقیقت میں دلوں پر قبضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر ممکن شے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن اسی کا یہ فرمان بھی ہے وما کان عطاء ربک محظورا، کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دلوں پر قبضہ اور اختیار عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا جو دروازہ ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، اور یہ دروازہ مسدود نہیں ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے دلوں پر کنٹرول اور قابو عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے قابو عطا فرماتا ہے، کنٹرول عطا فرماتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو قابو عطا فرماتا ہے، کنٹرول عطا فرماتا ہے، اب جس پر چاہتا ہے اس پر قابو عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تفصیل نہیں ہے کہ جسموں پر قابو عطا فرماتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو جسموں پر بھی قابو عطا فرماتا ہے اور دلوں پر بھی اختیار عطا فرماتا ہے، دلوں پر بھی اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ رسولوں کے لیے یہ طاقت ثابت ہو گئی، قرآن پاک سے ثابت ہوئی، دلوں پر قبضہ اور دلوں پر اختیار انبیاء کرام کے لیے ثابت ہوا قرآن پاک کی آیت کریمہ سے، اور یہی اختیار اور یہی قابو اور قبضہ، یہ کنٹرول، یہ تسلط فرشتوں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا واقعہ سیرت ابن ہشام کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، مدینہ منورہ کے ارد گرد یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو قبیلے تھے۔ ان لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کی ہم مدد کریں گے جب دشمنوں کا مقابلہ ہوگا، آپ کو جب کوئی ضرورت ہوگی تو ہم آئیں گے۔
لیکن ان لوگوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی، غداری کی، بغاوت کی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا، تو آپ مسلمانوں کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر بنو قریظہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ ابھی حضور پہنچے نہیں ہیں اور ابھی صحابہ کرام بھی پہنچے نہیں ہیں۔ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے پاس سے حضور کا گزر ہوا، تو آپ نے اپنے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے کسی شخص کو یہاں سے بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے صحابہ کرام سے جو راستے میں ملے تھے، حضور نے کیا پوچھا؟ کیا آپ نے کسی شخص کو یہاں سے بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہم نے دحیہ ابن خلیفہ کلبی کو دراز گوش پر سوار ہو کر یہاں سے بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ہیں، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں زمین پر تشریف لاتے تھے تو اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ گیا ذہن آپ کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دحیہ کلبی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، بعیثا الی بنی قریظہ لیزلزل بہم حصونہم ویقذف الرعب فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دیں، ان کے قلعوں کو ہلا کر رکھ دیں، قلعوں کی دیواروں کو کمزور کر دیں، اور ان کے دل میں مسلمانوں کا روب و دبدبا ڈال دے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو کس لیے بھیجا گیا؟ قلعوں کو ہلانے کے لیے، قلعوں میں زلزلہ برپا کرنے کے لیے، اور ان کے دلوں میں روب و دبدبا ڈالنے کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ دل میں روب و دبدبا کون ڈال پائے گا؟ جس کو دل پر قبضہ ہوگا، جس کو دل پر اختیار ہوگا، وہی تو دلوں میں روب و دبدبا ڈال پائے گا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، دلوں پر اختیار رکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا اختیار ثابت ہوتا ہے، آپ کی طاقت و قوت ثابت ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی، اور حضرت ملک الموت کی طاقت، حضرت ملک الموت، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام، کیسی طاقت! ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں انسانوں جانداروں کی روح کو قبض فرماتے ہیں، ایک ہی وقت میں۔ اور ایک وقت یہاں ہے، اسی وقت میں دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ یہ حضرت ملک الموت کی طاقت ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کا دربار سجا ہوا ہے، آپ کا ایک امتی بھی اس دربار میں موجود ہے۔ حضرت ملک الموت آپ کے دربار میں تشریف لائے۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، یا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت تھی کہ وہ جو آپ کا امتی تھا اس کو حضرت ملک الموت نظر آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ملک الموت اس کو دیکھے جا رہے ہیں، گھورے جا رہے ہیں، اور وہ ڈر گیا کہ یہ ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے ہیں اور مجھے گھور رہے ہیں، پریشان ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ ملک الموت مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان کے گھور گھور کر دیکھنے کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری روح قبض نہ کر لے، تو ان سے کہیں کہ یہ اس طرح سے مجھے نہ دیکھیں۔ تو حضرت اور ایک بات عرض کی کہ آپ جو ہے ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اڑا کر ملک ہندوستان پہنچا دے۔ اس امتی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کیا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ ہوا مجھے اڑا کر ہندوستان پہنچا دے، کیونکہ مجھے ملک الموت سے ڈر لگ رہا ہے، ملک الموت یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں دور چلے جائیں گے تو چھٹکارا مل جائے گا،
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر حکومت اور اختیار عطا فرمایا تھا. ہوا پر بھی آپ کی حکومت. اللہ تبارک و حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس امتی کو اڑا کر فوراً ہندوستان پہنچا دیا. ابھی ہندوستان کی سرزمین پر وہ اترا ہی تھا, حضرت ملک الموت وہاں پر پہنچ گئے اور اس کی روح قبض کر لی, مر گیا وہ. اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت ملک الموت واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ میرے امتی کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے, کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس امتی کے تعلق سے مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے, لیکن یہاں نہیں, ملک ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی ہے. اب میں پریشان تھا, میں حیران تھا کہ یہ تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے حکم ہوا ہے کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہندوستان جائے گا اور پھر وہاں پہنچ کر میں اس کی روح قبض کروں گا. لیکن تھوڑی دیر میں اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا مجھے ہندوستان پہنچا دے, اور ہوا نے اس کو ہندوستان پہنچا دیا. تب مجھے پورا ماجرا سمجھ میں آیا. یہ حضرت ملک الموت کی طاقت ہے, یہ حضرت ملک الموت کی طاقت ہے. جب ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت عطا فرمائی تو اپنے ولیوں کو طاقت نہیں عطا فرمائی ہوگی؟ تو چلیے, فرشتوں کا مقام و مرتبہ, فرشتے معصوم ہیں, فرشتے نوری مخلوق ہیں, ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بڑے ہیں, ان کا اونچا مقام ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو اولو العزم فرشتے ان کو چھوڑ کر عام فرشتوں کے مقابلے میں امت کے اولیاء کرام کو فضیلت حاصل ہے. امت کے اولیاء کرام عام فرشتوں سے افضل ہیں, اور انبیاء کرام تو سارے فرشتوں سے افضل ہیں. انبیاء کرام سارے فرشتوں سے افضل ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اب ہم دیکھتے ہیں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں کو تو اگر یہ طاقت و قوت ملی ہے تو چونکہ بڑے مقرب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو سکتا ہے اس وجہ سے ملی ہو. لیکن میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ شیطان کے پاس بھی تو طاقت ہے. کیا شیطان اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ کیا شیطان اللہ کا فرما بردار ہے؟ وہ تو کتنا نافرمان ہے, وہ تو اللہ کا دشمن ہے, وہ تو سب سے پہلا کافر ہے, اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان, تکبر کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیسی طاقت عطا فرمائی وہ دیکھیں. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی, حدیث پاک کے اندر آیا. پہلے آیت کریمہ سماعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے ہانک دیا, تو جاتے جاتے اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا. اب وہ دیکھیں, وہ بدبخت چیلنج کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا, اور جہنم کو ان سے بھر دوں گا, ان کو گمراہ کر دوں گا اور جہنم کو انسانوں سے بھر دوں گا, آدم کی اولاد سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پروردگار شیطان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ تو یہ بات کہہ تو رہا ہے کہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا اور اولاد آدم سے جہنم کو بھر دوں گا, لیکن میرے کچھ خاص بندے ہوں گے جن پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا, تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا, تیرا کوئی داؤ پیچ ان پر کام نہیں کرے گا, تو انہیں بہکا نہیں پائے گا, تو انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ متقی پرہیزگار ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالی شیطان سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے, بچا لیتا ہے. اب اس سے کیا پتا چلا کہ خاص بندے ہیں, ان خاص بندوں پر تو شیطان کا داؤ پیچ نہیں چلتا ہے, لیکن عام انسانوں پر چلتا ہے, عام انسانوں پر اس کا اختیار چلتا ہے, عام انسانوں پر اس کو کنٹرول دیا گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا, یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے, شیطان ہمیں بہکاتا ہے. ہم خود بھی کہتے ہیں جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, ارے یار شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہو گیا, کہتے نہیں ہم, شیطان نے کروایا, یہ بولتے کہ نہیں ہم لوگ, کیونکہ شیطان کو گمراہ کرنے کی طاقت دی گئی ہے. اور آپ بتائیے کہ یہ گمراہ کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان کو بھی دل پر قبضہ دیا گیا ہے، دل پر اختیار دیا گیا ہے، یہ شیطان ہے۔ ہم خود کہتے ہیں، ایک بات یہاں پہ بیان کروں، عرض کروں کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے، خلاف شرع کام ہو جائے، تو اس کی نسبت ہمیں اپنے آپ کی طرف کرنی چاہیے، یا آپ شیطان کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوا یا شامت نفس کی وجہ سے ہوا۔ جب کوئی غلط کام ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے، لیکن جب ہم کوئی اچھا کام کریں، جب ہم کوئی نیک کام کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور برے کام کی نسبت اپنے آپ کی طرف کرنی چاہیے۔ تو شیطان کو یہ اختیار حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون دوڑنے کی جگہ میں دوڑتا ہے، یعنی رگوں میں، اس کی نسوں میں جہاں خون بہتا ہے وہاں شیطان بھی دوڑتا ہے اور سفر کرتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا اختیار ثابت ہوا۔ ایک اور حدیث پاک عرض کروں، یہ صحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی تو پھر سے بھاگتا ہے، اور جب تکبیر مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور نمازی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کو یاد نہیں ہوتی۔ شیطان خود کہتا ہے وہ چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نماز میں؟ وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو چیزیں پہلے یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ نماز میں یاد ہوتی ہے، دکان کا حساب و کتاب یاد آ رہا ہوتا ہے، دنیا کے معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں، گھر کی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، یہ یاد آ رہا ہوتا ہے نماز کے اندر۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہ وسوسے کہاں ڈالے جاتے؟ دل میں۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو دل پر اختیار دیا گیا تبھی تو وسوسے ڈال پاتا ہے۔ تو چلو فرشتوں کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مقرب ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، اس لیے ان کو یہ طاقت و قوت مل گئی۔ شیطان کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے؟ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ہانک دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، وہ تو اللہ کا دشمن ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے تو کیا اپنے دوستوں کو طاقت و قوت نہیں عطا فرمائی ہوگی؟ اپنے ولیوں کو طاقت و قوت عطا نہیں فرمائی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوں پر قبضہ عطا فرمایا ہے، دلوں پر اختیار عطا فرمایا۔ اور ایک واقعہ میں نے سنایا تھا اس کے تعلق سے، ایک اور واقعہ عرض کروں۔ ایک مرتبہ بغداد کے 100 علماء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے سوچا کہ یہ جیلان سے ایک نوجوان آیا ہے اور بہت ہی کم عرصے میں اس کی اتنی زیادہ شہرت ہو گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور اس سے علمی فیض حاصل کر رہے ہیں، ایسا تو کیا ہے اس کے اندر؟ ان کو تھوڑا تردد ہوا، تھوڑا شبہ ہوا، اور انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ بغداد کے علماء نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے، یہ محرومی کا سبب ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا ایسا، آزمانے کے لیے سوال پوچھتے ہیں، ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ جواب دے پائیں گے کہ نہیں جواب دے پائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ پھر یہاں اپنے مطلب کا جواب نہیں ملتا تو دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو شریعت کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ اس طرح سے ادھر ادھر اس کو جو ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال
آزمانے کے لیے سوال نہیں پوچھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنا چاہیے۔ اب یہ 100 علماء بغداد کے اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک سوال رکھ کر، اور ہر عالم دین یہ سوچ کر جا رہا ہے کہ یہ مشکل سوال میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے، یہ مشکل سوال میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں، اور اس سے ہمیں ان کا علمی معیار پتہ چل جائے گا۔ اچھا وہ تو اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ یہ سوال مشکل ہے، لیکن غوث پاک کے لیے مشکل ہے؟ غوث پاک کے لیے کوئی بھی سوال مشکل ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا۔ لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں، غوث پاک نے کتابوں سے بھی پڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی بھی عطا فرمایا گیا۔ اب یہ 100 علماء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت ابو محمد مفرج اس واقعے کے راوی ہیں، بہجت الاسرار شریف کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ 100 علماء آ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے، آپ کے مدرسے میں بیٹھے۔ حضرت ابو محمد مفرج کہتے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، میں بھی وہاں پر حاضر تھا۔ ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور ان لوگوں نے اپنے سوالات حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ابھی پیش نہیں کیے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکایا، اپنے سر کو جھکایا، آنکھیں بند کی، مراقبہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی، وہ نور، جتنے بھی علماء آئے تھے سب کے سینوں پر وہ روشنی دورہ کرنے لگ گئی، وہ نور سب کے دلوں پر سے گزرنے لگ گیا، اور جس عالم دین کے دل سے وہ روشنی گزرتی تھی، وہ نور گزرتا تھا، وہ حیرت میں پڑ جاتا، وہ پریشان ہو جاتا، اپنا گریبان چاک کرنے لگ جاتا، اور اپنی ٹوپیاں اتار کر، اپنا امامہ اتار کر، وہ سارے علماء جو غوث پاک کو آزمانے کے لیے آئے تھے، وہ سارے علماء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے۔ اب حال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک عالم دین کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے سوالات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے تھے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دل میں جو سوالات تھے ان سوالوں کو بھی جان لیا، اور ان سارے سوالوں کے جوابات بھی عطا فرما دیے ہیں۔ اب یہ 100 علماء، حضرت ابو محمد مفرج کہتے ہیں کہ 100 علماء واپس جانے لگ گئے، تو میں نے ان کو روک کر پوچھا کہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا تھا، یہ تمہاری کیا کیفیت ہو گئی تھی؟ گریبان پھاڑ کر، کرتا پھاڑ کر، ٹوپیاں اتار کر، امامے اتار کر، سر برہنہ ہو کر غوث پاک کے قدموں میں گر گئے تھے، رونے لگ گئے اور گڑ گڑانے لگ گئے، یہ کیا کیفیت ہو گئی تھی؟ تو وہ علماء جواب دیتے ہیں کہ ہم جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے سینوں میں جو علم تھا وہ علم سلب ہو گیا ہے، وہ علم ختم ہو گیا۔ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ پوری زندگی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ سارا علم ہمارا ختم ہو گیا۔ لیکن جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سینے سے لگایا تو ہمارا وہ کھویا ہوا علم ہمیں واپس مل گیا، اور جب ہمارے سوالوں کے جوابات عطا فرمائے تو ہمیں پہلے سے زیادہ علم حاصل ہو گیا، ہمارے علم میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دلوں پر قبضہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دلوں پر اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ دلوں میں چھپے ہوئے پوشیدہ سوالات کو بھی حضور غوث پاک نے جان لیا اور ان کے جوابات بھی عطا فرما دیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے چچا جان حضرت ابو نجیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جتنی دیر تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، میں نے اپنے چچا حضرت شیخ ابو نجیب رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے، وہی انداز میرے چچا جان کا، بڑے ادب کے ساتھ، با ادب انداز میں، بڑی خاموشی کے ساتھ، کچھ بھی بول نہیں رہے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے جتنی دیر تک ہم لوگ بیٹھے۔ اور جب ہم لوگ جانے لگ گئے تو میں نے اپنے چچا جان سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ ادب کیوں کر رہے تھے اور با ادب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے، کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے؟ تو حضرت شیخ ابو نجیب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس ہستی کا ادب کیوں نہ کروں جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولیاء کرام کے دلوں پر اور ان کے احوال پر قبضہ عطا فرمایا ہے، تمام اولیاء کرام کے دلوں پر اور ان کے احوال پر قبضہ عطا فرمایا ہے۔ جب ولیوں کے دلوں پر قبضہ عطا فرمایا ہے تو عام انسانوں کے دلوں پر قبضہ نہیں ہوگا؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو عرض کر رہا تھا نا کہ آزمانے کے لیے سوال نہیں پوچھنا چاہیے، بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے، یہ محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ جب مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دو ساتھی، اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، بغداد شریف میں رہتے تھے، ان کا نام بھی محمد غوث تھا، ان کا نام ہی غوث ان کا نام تھا۔ اس بزرگ سے ملاقات کے ارادے سے یہ تینوں لوگ روانہ ہوئے۔ حضور غوث پاک اور آپ کے دو ساتھی، ان میں سے ایک کا نام تھا ابن سقا اور دوسرے کا نام تھا شیخ عبداللہ تمیمی۔ یہ تینوں حضرات ان بزرگ سے، اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے، بزرگوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اب ان میں سے جو ابن سقا تھا، وہ راستے میں جاتے جاتے کہنے لگ گیا کہ میں تو ان سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ دیکھیے یہ آزمانے والی بات ہوئی کہ نہیں؟ ابن سقا کیا کہتا ہے کہ میں ان سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اب یہ بات ہوئی۔ اور شیخ عبداللہ تمیمی نے کیا کہا کہ میں ان سے بڑا مشکل سوال پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ بھی آزمانے والی بات ہو گئی۔ لیکن حضور غوث پاک ابھی طالب علم ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں مدرسہ نظامیہ میں، بچپن کا عالم ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو جب ان سے ملاقات کروں گا تو ان سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھوں گا، بلکہ ان کی زیارت کی برکت حاصل کروں گا۔ یہ غوث پاک کا ادب ہے، یہ ادب ہی تھا جس ادب نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے اس کا نصیبہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جو ادب نہیں کرتا وہ بے نصیب ہو جاتا ہے، کم نصیب ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جو دینی رہنما ہیں، علماء اہل سنت ہیں اور معظم دینی ہیں، ان کا ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے کہ اس ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میں تو کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، میں تو ان کی زیارت کی برکت حاصل کروں گا۔ اب یہ تینوں حضرات وہ بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب وہ تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی دیکھ لیا کرتے ہیں کہ کون کس مقصد سے آیا ہے۔ تو فوراً انہوں نے ابن سقا کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، اور میں تیرے دل میں کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن سقا سے وہ اللہ کے ولی نے کیا فرمایا کہ میں تیرے دل میں کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر عبداللہ تمیمی سے کہا کہ تیری بے ادبی کی وجہ سے تو آزمانے کے لیے آیا، تو نے یہ سوچا کہ میں مشکل سوال پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، لے تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ ہے۔
آپ نے جواب عطا فرما دیا، لیکن اس کی بے ادبی کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا تیری کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا مطلب کیا ہے کہ تو دنیا میں ملوث ہو جائے گا، دنیا دار بن جائے گا، علم کی مشغولیت کو چھوڑ دے گا اور علم والا کام نہیں کرے گا، دین کی خدمت نہیں کر پائے گا، دنیا ہی میں ملوث ہو جائے گا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اب آئی کس کی باری؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ بزرگ نے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، محبت والی نگاہوں سے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم نے ادب کیا اور اسی ادب کی وجہ سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور اسی ادب کی وجہ سے ایک وقت وہ آئے گا کہ تم منبر پر کھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد فرماؤ گے، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ بزرگ نے، اللہ کے ولی نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی ویسا ہی ہوا۔ ابن سقا اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، وہ اپنے تکبر میں اتنا بڑا، اپنے گھمنڈ میں، غرور میں اتنا بڑا کہ کفر تک پہنچ گیا اور کفر کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور شیخ عبداللہ تمیمی دنیا دار ہو گیا، تجارت میں لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا اور علم کی مشغولیت کو پورے طور پر چھوڑ دیا۔ اور وہ جو کہا تھا نا کہ میں کانوں کی لو تک دنیا کو تجھ تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے، تو بالکل ویسا ہی ہوا کہ وہ دنیا میں ڈوب گیا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں مستغرق ہو گیا، ملوث ہو گیا اور اسی حال میں وہ دنیا سے گیا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا، تو ایک وقت وہ آیا، ایک زمانہ وہ آیا کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند اسی کو یوں عرض کرتے ہیں کہ قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اور امام کہتے ہیں، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اچھا، اب امام کہتے ہیں نا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو اس سے پہلے بھی اولیاء کرام یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اور جو اس زمانے میں موجود تھے وہ بھی اولیاء کرام، اور جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے یا جو عالم ارواح میں تھے، یا جو اولیاء کرام اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، ماؤں کے شکم میں تھے، سارے اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا کہ یا غوث پاک، یا شیخ عبد القادر، ہماری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ سب نے آپ کی سرداری کو تسلیم کیا، سب نے آپ کی سرداری کو تسلیم کیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر تھے؟ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے۔ وہیں سے حضرت غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ یا عبد القادر، صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے اور میرے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حضور مفتی اعظم یوں کہتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور اس سے حضور مفتی اعظم ان کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے، اس سے حضور مفتی اعظم ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند گردن
گردن تو پیش کر رہے ہیں، اپنا جگر بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا دل بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی آنکھیں بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا سر بھی پیش کر رہے ہیں۔ مخاطب کیا گیا ہے اللہ کے ولیوں کو، اور حضور مفتی اعظم ہند بھی اپنی گردن کو پیش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے ثابت ہوا کہ حضور مفتی اعظم ہند کا شمار بھی اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے۔ وہ ولی ابن ولی ہے، وہ ولی ابن ولی ہیں حضور مفتی اعظم ہند۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دلوں پر قبضہ عطا فرمایا۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت شیخ عمر بزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، جو حضور غوث پاک کے مرید ہیں اور بڑے چہیتے مرید، بڑے قریبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس وقت مجھے ایک عجیب کیفیت دیکھنے کو ملی، عجیب معاملہ، کہ کوئی بھی حضور غوث پاک کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ روزانہ تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ سلام کرتے تھے اور سلام کرنے کے لیے بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، لیکن آج الگ ہی کیفیت کہ کوئی سلام نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی حضور غوث پاک کا تصرف تھا، یہ بھی حضور غوث پاک کی کرامت تھی۔ جو لوگ سلام نہیں کر رہے تھے نا، یہ بھی حضور غوث پاک کا تصرف تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت عمر بزار کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ سلام کیوں نہیں کر رہے ہیں، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ سلام کرنے کے لیے امٹ پڑے۔ لوگ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، اور اس بھیڑ نے دھکے مار مار کر مجھے حضور غوث پاک سے دور کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ بھیڑ نے دھکے مار کر مجھے حضور غوث پاک سے دور کر دیا۔ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ سلام نہیں کر رہے تھے، وہی اچھا تھا کہ غوث پاک کا قرب تو حاصل تھا، لوگ سلام نہیں کر رہے تھے، وہ کیفیت اچھی تھی کہ میں غوث پاک کے قریب تھا۔ یہ بھیڑ آ گئی اور بھیڑ نے دھکے مار کر مجھے دور کر دیا۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کی کیفیت پر مطلع ہو گئے، دور ہیں، اور وہیں سے میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، اواما علمت ان قلوب الناس بيدي ان شئت صرفتها عني وان شئت اقبلتها الي۔ اے عمر بزار، کیا تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو میرے قبضے میں دے دیا گیا ہے؟ اگر میں چاہوں تو اپنی طرف سے ان کو پھیر دیا کرتا ہوں، اور اگر چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا ہوں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلوں پر قبضہ اور دلوں پر اختیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمیں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور غوث پاک کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہیں تو ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل فرما سکتے ہیں، لیکن ہماری نسبت بھی تو ویسی مضبوط ہونی چاہیے۔ نسبت مضبوط کریں، انشاءاللہ حضور غوث پاک کی نظر عنایت ہوگی اور ہمارے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہم بھی نمازی بن جائیں، ہم بھی شریعت کے پابند بن جائیں، اور حضور غوث پاک کے مریدوں میں تو شامل ہیں ہم لوگ الحمدللہ۔ تمام سلاسل وہیں تو پہنچتے ہیں، تمام سلاسل کا سر چشمہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا۔ سارے سلسلوں کو حضور غوث پاک کا فیضان ملا ہے۔ حضور غوث پاک کی شخصیت یہ سر چشمہ، یہ سورس کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک منبع کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مرید ہیں، اور حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر جاؤں گا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور غوث پاک ناراض ہو جائیں۔ حضور غوث پاک ناراض ہو جائیں، کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک ہم سے ناراض ہو جائیں؟ حضور غوث پاک تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پانچوں وقت کے نمازی بن جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، شریعت کے پابند بن جائیں، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہی تو بتاتی ہے۔ حضور غوث پاک نے کبھی بھی کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں کیا، کبھی بھی نمازیں نہیں چھوڑی، بلے وہ شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ جب عبادت کر رہے تھے
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگلوں میں چلے جاتے، کئی دن فاقے سے وہ جنگلوں کے پتے گھاس پھوس کھاتے تھے، جنگلوں کے گھاس پھوس اور پتوں پر آپ کا گزر چلتا تھا۔ اسی درمیان جب آپ عبادت کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، تو ایک دھواں نظر آیا، اس دھوئیں میں سے ایک روشنی نظر آئی، اور اس روشنی میں سے ایک آواز نکلی، وہ پکارنے والا پکار کر کے اے عبد القادر، ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، تیری نمازوں کو قبول کر لیا، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے آپ کے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بہک جاتا، وہ گمراہ ہو جاتا، کوئی عام انسان ہوتا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں، وہ شیخ عبد القادر بغدادی جیلانی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بھاگ جا یہاں سے مردود، تو ابلیس معلوم ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے، مجھ سے کیسے نماز۔ یہ آج کل ہوتا ہے نا، وہ جاہل پیر ڈھونگی بابا لوگ یہ اپنے مریدین کو بہکاتے ہیں، جب بندہ مرید بن گیا اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جنتی ہو گیا، جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں، جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں کہ مرید بن گئے اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مرید بنتے ہی وہ ایک مٹھائی کا کھوکا لا کر دے دو، جنتی ہو گئے۔ یہ جنت ملنا اتنا آسان ہے؟ ہم اللہ کے ولیوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنی ریاضت کی، کتنا مجاہدہ کیا، کتنی نفس کشی کی، تزکیہ نفس کیا، اور کتنی عبادتیں کی، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ پوری رات سوتے نہیں تھے، تو نہ سونے کا کیا یہ مطلب ہے؟ ہمارے آپ کے جیسا وہ بڑی راتوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، اجاگرے کا یہ مطلب لوگوں نے لیا، گاڑی لے کر نکل جاؤ، بائک لے کر نکل جاؤ۔ تشریف لائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں آپ لوگ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے کیا معاف ہوگی؟ اب دیکھیے، وہ جاتے جاتے بھی اپنا آخری داؤ کھیل رہا ہے شیطان، اور کیا کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ اچھا، حضور غوث پاک اب بھی نہیں پھنسے کیونکہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ مردود جاتے جاتے بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، جاتے جاتے بھی بہکانا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں۔ اور ابھی ایک بڑی شخصیت حضرت انس میاں مدثر العلی تشریف لانے والے ہیں، یہ بڑی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑے اونچے گھرانے سے آپ کا تعلق، کالفی شریف میں بڑے اونچے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، سادات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی وہ بزرگ ابھی شخصیت تشریف لائیں گے، ان کا دیدار بھی کرنا ہے، ان کے مواعظ حسنہ کو بھی ہمیں سننا ہے، اور ان کی زیارت سے ہمیں فیض حاصل کرنا۔ اگر کوئی مرید نہیں ہوا ہے تو وہ حلقہ ارادت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، ان کے دامن سے بھی وابستہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیران اعظام ہیں، ان کا سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ملتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔